العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز طلباء اعظام، جیسا کہ آپ پچھلے کئی اسباق سے نجاست کا بیان پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے آپ کے سامنے نجاست کی دو قسمیں بیان کی، اور گزشتہ سبق سے یہ بات چل رہی ہے کہ اگر کسی چیز پر ناپاکی لگ جائے تو اسے پاک کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں۔ سب سے پہلے جو پاک کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دھونے سے پاک ہوتی ہیں۔ اب آج کے سبق میں ان باتوں کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس سے کچھ چیزیں پہنچنے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں جس طرح پانی کے استعمال کرنے سے ہر قسم کی نجاست دور ہوتی ہے، اسی طرح بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو پہنچنے سے پاک ہو جاتی ہیں۔ بعض چیزیں تو دھونے سے پاک ہوتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو صرف پوچھ لیا جائے تو پاکی حاصل ہو جائے گی، دھونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے آئینہ کا شیشہ، چھری، چاقو، چاندی، سونا اور ان کے زیورات، پیتل، تانبے، لوہے، شیشے وغیرہ کی چیزیں اگر نجس ہو جائے تو ان کی دو صورتیں ہیں۔ شیشہ، آئینہ یا چھری چاقو وغیرہ ہے، یا سونا چاندی یا ان سے بنے زیورات، یا برتن پیتل کے ہو، تانبے کے ہو، یا پیتل یا تانبے کا کوئی سامان ہو، تو اگر یہ تمام چیزیں ہو اور ان پر ناپاکی لگ جائے، یہ چیزیں ناپاک ہو جائے، تو وہ دو صورت ہوگی۔ نمبر ایک، ان پر ایسی پتلی نجاست لگی ہوگی جو سوکھنے کے بعد نظر نہیں آتی ہے، جیسے پیشاب وغیرہ، یعنی کانچ ہے، برتن ہے، یا پیتل، تانبے، لوہے وغیرہ کا کوئی سامان ہے، اس کے اوپر ناپاکی لگی اور وہ چیز ناپاک ہو گئی، لیکن وہ ناپاکی ایسی پتلی ہے کہ نظر نہیں آتی ہے، وہ دکھتی نہیں ہے۔ جیسے پیشاب لگ جائے، یہ پیشاب اگر کسی چیز پر لگ جائے، یا ایسا پانی ایسے برتنوں پر لگ جائے جس پانی کے اندر پیشاب یا کوئی ناپاکی گری ہو اور وہ ناپاک ہو گیا ہو، تو یہ چیزیں اگر برتن میں پڑ جائے۔ نمبر دو، یا ان پر ایسی گاڑھی نجاست لگی ہوگی جو سوکھنے کے بعد نظر آتی ہے، یا تو پتلی نجاست لگی ہوگی جو نظر نہیں آتی، لیکن ایک ایسی صورت جس میں ایسی ناپاکی لگی ہو جو سوکھنے کے بعد نظر آتی ہو، جیسے پاخانہ لگ جائے، خون لگ جائے، پیپ لگ جائے، یا جو ہوئی ہے وہ لگ جائے، یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں، سوکھنے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے۔ تو دو صورتیں ہوئی، ایک تو نظر نہ آنے والی اور ایک وہ ناپاکی جو نظر آنے والی۔ اگر پہلی صورت ہو، یعنی شیشہ، چھری، چاقو یا برتن وغیرہ پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو اور ناپاکی پہلی قسم کی ہو، یعنی پتلی نجاست لگی ہو جو لگنے کے بعد، سوکھنے کے بعد نظر نہیں آتی ہو، تو اشیاء کے پاک کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ان کو 3 مرتبہ پانی سے دھوئے۔
اگر پیشاب وغیرہ لگائے تو ان کو پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ناپاکی جو لگی ہے اس کو 3 مرتبہ دھوئے، اور اس کے دھونے کا طریقہ بیان کیا، اور ہر مرتبہ دھو کر اتنی دیر ٹھہرے کہ برتن وغیرہ یا ان اشیاء سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ اس برتن کو پانی میں ڈال دیا اور دھو لیا، بلکہ اہتمام کے ساتھ اس طرح دھوئیں گے کہ ایک مرتبہ دھویا اور اتنی دیر ٹھہریں گے کہ پانی کے قطرات اس برتن یا اس سامان سے ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوسری مرتبہ دھوئیں گے، پھر پانی کے قطرات ٹپکنا بند ہو جائیں گے، اس طرح 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ اور اگر نجاست لگنے کی دوسری صورت ہو، یعنی گاڑی نجاست ہو جو دکھنے والی ہو، جیسے کہ پاخانہ وغیرہ لگا ہو، اور دوسری طرف برتنوں کی صورتحال ایسی ہو کہ وہ کھردرے اور نقش و نگاری والے ہوں، برتن ہو یا زیورات ہو یا کوئی سامان جس کے اوپر ناپاکی لگی ہو، وہ ایسی ہو کہ جس کے اندر کوئی نقش و نگاری بنی ہوئی ہو، کھردرا پن ہو، نقشی ہو، تب بھی ان کو پاک کرنے کے لیے پانی سے اس طرح دھونا ضروری ہے کہ نجاست بالکل دور ہو جائے اور اس کے ذرات نظر نہ آئے۔ اس کو پاک کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اس طرح اس کو صاف کیا جائے، اس طرح اس کو پانی سے دھویا جائے کہ ناپاکی دور ہو جائے اور اس کے ذرات وغیرہ نظر نہ آئے۔ ایسے برتنوں کو اور زیور وغیرہ کو پوچھنا مفید نہیں ہے، کیونکہ نجاست ان کے کھردرے پن اور نقوش کی وجہ سے ان کے ریخوں کے درمیان جم جاتی ہے۔ نقش و نگاری والے زیورات یا برتن یا ڈیزائن والے کھردرے پن والے جو سامان ہوتا ہے، ان کی نقشی اور ان کی ریخوں کے اندر ناپاکی گھس جاتی ہے۔ اگر آپ پوچھیں گے تو ظاہر کی جو ناپاکی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن جو اندر کھردرے پن میں یا نقشی کے اندر ناپاکی گھس گئی، اس کو آپ پوچھنے سے ختم نہیں کر پائیں گے، اور جب آپ ناپاکی ختم نہیں کر پائیں گے تو آپ اس کو پاک بھی نہیں کر پائیں گے۔ لہذا ایسی اشیاء کو دھونا ضروری ہے۔ پوچھنے سے نجاست سے مکمل آزادی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے تو اس کو پوچھا ہے، ناپاکی اندر گھس گئی تو کیسے نکالیں گے؟ لیکن اگر یہ چیزیں اور ان سے بننے والے برتن اور زیور وغیرہ ہموار ہو، چکنا ہو، اس میں کھردرا پن نہ ہو، اس میں نقشی وغیرہ بنی ہوئی نہ ہو جس کے اندر ناپاکی اندر چلی جائے، تو کپڑے، مٹی اور ٹیشو پیپر وغیرہ سے جب خوب پوچھنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو کسی کپڑے سے پوچھ لیں گے تو پاکی حاصل ہو جائے گی، یا آپ اس کو مٹی سے صاف کر لیں گے پاکی حاصل ہو جائے گی، یا اس کو ٹیشو پیپر یا کوئی بھی صاف کرنے کا کوئی ذریعہ ہو اس سے آپ کسی بھی چیز سے پاک کر سکتے ہیں، اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ اس میں کھردراپن اور نقشی وغیرہ نہ ہو۔ کسی چیز کو پاک کرنے کی تیسری شکل خشک ہو کر اثر جاتے رہنا۔ ایک تو ہے پہنچنا، اب تیسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ ناپاکی اس کے اوپر گری اور وہ ناپاکی خشک ہو گئی اور اس چیز کے اوپر سے وہ ناپاکی کا اثر زائل ہو گیا۔ اگر زمین نجاست گرنے کی وجہ سے ناپاک ہو گئی تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زمین ایسی خشک ہو جائے کہ نجاست کا نشان بالکل نہ رہے، یعنی ناپاکی بالکل ختم ہو جائے۔ اتنا ٹائم اس کی ناپاکی کے لگنے کا ہوا کہ وہ دھوپ وغیرہ سے ناپاکی بالکل خشک ہو گئی اور نظر ہی نہیں آتی، نجاست کا دھبا باقی نہ رہے، نہ بدبو آئے۔ اس طرح زمین کے خشک ہو جانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے، اس پر نماز پڑھنا درست ہے۔ کیونکہ جب ناپاکی کا اثر ہی زائل ہو گیا، جب ناپاکی نظر ہی نہیں آ رہی ہے تو پھر اس چیز کے ناپاک ہونے کی کوئی شکل و صورت باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ اس طرح خشک ہو جانے سے زمین خود تو طاہر اور پاک ہوتی ہے،
یعنی اگر اس طرح ناپاکی خود بخود ظاہر ہو جاوے تو اس سے زمین تو طاہر اور پاک ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب کہ زمین پاک ہو گئی یعنی آپ اس زمین کے اوپر نماز ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نماز ادا کرنے کے لیے جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، اور یہاں ناپاکی کے خشک ہو جانے کی وجہ سے زمین پاک ہو جاتی ہے، مگر مطہر نہیں ہوتی، دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ لہذا ایسی زمین پر تیمم کرنا درست نہیں، کیونکہ تیمم میں زمین سے پاکی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لہذا یہ زمین خود طاہر تو ہوئی، پاک تو ہو گئی، لیکن مطہر یعنی پاک کرنے والی نہیں ہوئی۔ اس زمین کے اوپر آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے جو تیمم کرنا ہے وہ تیمم اس ناپاک مٹی کے اوپر سے نہیں کر سکتے ہیں۔ ملاحظہ، یہ بات ذہن نشین رہے کہ پاکی اور ناپاکی میں جو حکم زمین کا ہے وہی حکم ان چیزوں کا ہے جو زمین سے ایسی متصل ہو جائے کہ بغیر کھودے ان کو زمین سے جدا کرنا ممکن نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین کے اوپر ناپاکی لگ جائے اور وہ خشک ہو جاوے تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے، وہی حکم ان چیزوں کا بھی ہوگا جو چیزیں زمین سے متصل ہو یعنی زمین سے لگی ہوئی ہو اور اس چیز کو زمین سے جدا کرنا ممکن نہ ہو۔ اگر آپ اس کو جدا کرنے جائیں گے تو اس کو کھودنا پڑے گا، توڑنا پڑے گا، وہ چیز صحیح سالم باقی نہیں رہیں گی۔ مثال جیسے اینٹیں اور پتھر اگر زمین پر گارے یا سیمنٹ سے جوڑ دیے جائے، یعنی کہ دیوار یا کوئی عمارت زمین کے اوپر کھڑی کر دی جائے، گارا ہے یا سیمنٹ ہے، اس کے ذریعے آپ نے اینٹ کو یا پتھر کو زمین سے جوڑ دیا، تو چونکہ کھودے بغیر ان کو زمین سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا یہ زمین کے حکم میں سمجھے جائیں گے، کیونکہ آپ اس کو زمین سے جدا کرنا جائیں گے تو وہ چیز زائل اور برباد ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ایسی اینٹوں اور پتھر پر ناپاکی نجاست گر جائے اور وہ اس طرح خشک ہو جائے کہ ان پر نجاست کا اثر باقی رہے، نہ داغ دھبا اور بدبو، تو یہ پاک ہو جائیں گے، کیونکہ ناپاکی کا اثر ہی ختم ہو گیا تو پھر یہ اینٹ وغیرہ بھی پاک ہو جائیں گی کیونکہ یہ زمین سے لگی ہوئی ہیں۔ مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ اگر اینٹیں یا پتھر زمین پر فقط بچھائے گئے ہیں، ان کو گارے یا سیمنٹ وغیرہ کے ذریعے زمین سے جوڑا نہیں گیا، تو ان کو پاک ہونے کی صورت میں محض خشک ہونا کافی نہیں ہے بلکہ پانی وغیرہ سے دھونا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کو زمین سے جوڑا نہیں گیا، یوں ہی اینٹ وغیرہ کو زمین پر رکھ دیا ہے، اب اگر ان کو پاک کرنا ہے تو ان کو دھونا ضروری ہے، یہ خشک ہونے سے پاک نہیں ہوں گی کیونکہ یہ زمین سے ملی ہوئی نہیں ہے۔ اوپر بیان کردہ اصول کی روشنی میں پودوں یا گھاس وغیرہ کی ناپاکی کی صورت میں ان کے پاک ہونے کا بھی حکم بھی معلوم ہو گیا۔ چونکہ گھاس پودے وغیرہ یہ زمین سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، زمین سے متصل ہوتے ہیں، اگر ان کو آپ زمین سے جدا کرنے جائیں گے، چنانچہ گھاس وغیرہ اگر زمین پر اگی ہوئی ہے تو محض خشک ہو جانے اور نجاست کا نشان وغیرہ ختم ہو جانے سے پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ زمین سے ملی ہوئی ہے۔ اگر زمین سے جدا ہوتی تو بات الگ تھی، یہ زمین سے ملی ہوئی ہے تو وہ محض خشک ہونے سے پاک نہیں ہوگی، بلکہ زمین سے ملی ہوئی ہے تو محض خشک ہونے سے پاک ہو جائے گی، اور اگر وہ زمین سے جدا ہے، کٹ جاتی ہے، تو پھر ان کا دھونا ضروری ہے، اور اگر گھاس کٹی ہوئی ہے تو محض خشک ہو جانے سے پاک نہیں ہوگی بلکہ پانی وغیرہ سے صاف کرنا ضروری ہوگا۔ یہاں پر پاکی حاصل کرنے کے 3 ذریعے، یہاں پر کسی بھی چیز کو پاک کرنے کی 3 صورتیں بیان کر دی گئی۔ نمبر 1 دھونا، نمبر 2 پہنچنا، اور نمبر 3
اس چیز کے خشک ہو جانے کی وجہ سے پاک ہو جانا آگے باقی صورتوں کو بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.